بیٹھنے اٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ہماری یہ اصلاح کے نسبت پر مجلس ہے، کوئی بیان لمبا چوڑا یعنی ترتیب سے اور اس کے اعضاء کے حساب سے ہمارا بیان نہیں ہوتا ہے۔ جو پرانے مستورات آنے جانے والے ہمیشہ جو آتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہماری یہ اصلاح کی مجلس میں کیا بات چیت ہوتی ہے، اور کائے کے متعلق زیادہ تر بات چیت ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ قریباً الحمدللہ دین کے یعنی اصلاح کے نسبت پر ہماری یہ جو مجلس ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور اصلاح کا معنی بھی معلوم ہے۔ اصلاح کا معنی کیونکہ ہمارے عام طور پر کچھ نئے مستورات آتے رہتے ہیں، یہاں مجلس میں بھی ہم کو تجربہ رہتا ہے، نئے کچھ مستورات آتے رہتے ہیں، جو پرانے ہیں ان کو تو معلوم رہتا ہی ہے، اور ایک مہینے کا وقفہ جاتا ہے، وہ بھی ابھی وقفہ بھی بہت جلدی جا رہا ہے، وہ بھی معلوم نہیں پڑتا کہ ابھی مہینہ ہوا کہ نہیں ہوا، ابھی فوراً آ جاتے ہیں اور وقت بھی فوراً چلا جا رہا ہے۔ تو جو نئے عورتیں آتی ہیں ان کو معلوم نہیں رہتا ہے، اس کی مجلس کی نوعیت کیفیت معلوم نہیں رہتی ہے کہ یہاں کیا بات ہوتی ہے۔ تو میرے ماں بہنوں، ہماری اس مجلس کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہے۔ اب اصلاح کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کا معنی عام طور پر میں ہمیشہ دوبارہ سبق یاد ہونے کے لیے دوبارہ دہراتا رہتا ہوں۔ اصلاح کا معنی اپنی زبان میں ہے کہ کوئی چیز جب بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو ریپیری کرنے کا نام اصلاح ہے، ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب یہ اصلاح کائے کی ہے اصلاح؟ تو یہ دل کی اصلاح۔ ابھی ہمارے یہاں اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو دل کی بیماری ہے وہ عام طور پر ہم لوگ دل کی بیماریوں ایک تو بیماری سمجھتے نہیں ہیں، اور جسمانی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں ہم۔ جیسے ہمیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے، جیسے بخار آ جائے، سردی کھانسی، اور اسی طرح نزلہ زکام، یعنی جو جسمانی بیماری ہم کو ہوتی ہے تو فوراً اپن پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کو درست کرنے کا اور اس کی اصلاح کرنے کا اور طبیعت کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ اپن اہتمام کرتے ہیں۔ فوراً ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اپنا گھرگوتی جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس جا کر فوراً انجیکشن اور گولیاں لے کر آتے ہیں، 3 دن کا کورس لے کر آتے ہیں تاکہ بیماری بڑھ نہ جائے اور آگے نہ ہو، اس لیے فوراً۔ اور ابھی بھی جیسے ابھی موسم بارش کا ہے تو اپن بہت دھیان رکھتے ہیں کہ بھائی کوئی بیماری وغیرہ نہ آوے۔ تو جسمانی بیماری کا جیسا اپن اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اس میں کھانے پینے میں احتیاط، چائے پانی کا احتیاط، ہر چیز کا احتیاط کرتے ہیں جسمانی بیماری کے اعتبار سے، تو اس سے کئی زیادہ میرے ماں بہنوں ہماری تمہاری روحانی بیماریوں کی طرف علاج کرنے کی، دھیان دینے کی، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روحانی بیماریاں، اب یہ روحانی بیماری کو تو کیا وہ بھی ایک سمجھانا پڑتا ہے ہم کو۔ ہمارے تمام اکابرین بزرگان، ہمارے مطلب ہم سب کے اکابرین اللہ والے لوگ، وہ روحانی بیماری کا صحیح معنی بھی بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ابھی ماحول کیا ہے، روحانی بیماری کا تو کیا کرنی کرانا، جادو، اور اسی طرح نظر لگنا، یہ بہت سارے یعنی وہ اس کو روحانی بیماری اپن سمجھتے ہیں، یعنی کوئی نے کیا تو کرے سو ہے نہیں، جادو کرے سو ہے، کرنی کرے سو ہے، تو یہ روحانی بیماری کو تو جب بولتے ہیں تو اس کی طرف ذہن جاتا ہے اپنا، اور اس کو ریپیری کرنے کا ادھر ذہن جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین، ہمارے یہاں ہم سب کے اللہ والے لوگ بولتے ہیں اپنے سب بڑے، جیسے ہماری زبان میں اپنے بڑے فرماتے ہیں ایسا، تو جو بڑے جو ہیں نا قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ روحانی بیماری یعنی ہمارے اندر جو گناہ ہیں، دلوں کے اندر گناہوں کے جذبات
اور جو ہے اسی طرح حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جھوٹ، چغلی، غیبت، بہتان، بدنگاہی، بد نظری، برے خیالات، گندے خیالات، بری سوچ، گندی سوچ، بدلہ لینے کا جذبہ، غلطی تسلیم نہیں کرنے کا، جو میں ہمیشہ عام طور پر اس مجلس میں تذکرہ کرتا ہی رہتا ہوں۔ کیوں تذکرہ کرتا ہوں؟ یہ بھی ہے کہ آپ کو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ یہ بار بار سنتے جائیں گے تو ہی ہمارے دماغ میں آنے والا کہ بھائی اس کی فکر کرنے ہونا ہمنا اور اس کا علاج کرنے ہونا۔ جیسے کینسر کے بارے میں بار بار سنتے ہیں، آیو کھائے سے ہوتا ہے کینسر ہوتے ہیں، ایسا کرے گا تو کینسر ہوتا ہے۔ اور پھر ابھی آج کل تو اور بھی بہت سارے بیماریاں، اور پتہ نہیں ابھی کون سے تو موسم میں چلتے تھے، تو اس کے بار بار سنتے ہیں۔ ابھی بخار آتا ہے، ملیریا کا بخار، ٹائیفائڈ، یہ ابھی سنتے سنتے بولنے لگے اپن بھی کہ ٹائیفائڈ ہوا تھا، بخار آیا تھا، ملیریا ہوا تھا، ہے نہیں، انفیکشن ہوا تھا۔ یہ بھی سنتے سنتے تمہارے دل و دماغ میں بیٹھا، اس کا نام تم نے یاد ہوا۔ تو ایسے ہی میرے ماں بہنوں، یہ ہمیں کچھ یہ چیزیں سننی پڑتی بار بار۔ یہ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو اکابرین لکھتے ہیں دل کی بیماریوں کی طرف زیادہ ہمارا دھیان نہیں جاتا، توجہ نہیں جاتی، اسی نسبت پر یہ مجلسیں قائم کی گئی ہے۔ اللہ والے لوگوں سے، ہمارے مشائخ، ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم سے رائے مشورہ، اور یہاں کے تمام ذمہ داران نے مشورہ کر کے اس کو یہاں پر جاری کروایا۔ تو ابھی وہ دل کی بیماریاں ہمارے اندر، پہلے میں بار بار یہ تذکرہ یہاں ہوا ہے، لیکن چپ موٹے موٹے ذرا باتیں ہمارے دل میں آنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، سبق دہراتا ہوں، یعنی سبق پڑھتے پڑھتے تو یاد ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بار بار باتیں تذکرہ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے۔ تو ابھی دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو ریاکاری ہے، جیسے ریاکاری، یہ دل کی بیماری ہے۔ ریاکاری کا تو کیا، دکھلاوے کے لیے کون سا کام کرنا، اللہ کو چھوڑ کر مجھے اچھی بولنا، نمازی بولنا، تہجد گزار ہے ایسی بولنا، دین والی ہے ایسی بولنا، لئی دیندار ہے، برقع کی پابند ہے، یعنی ریاکاری کے لیے، تو یہ دل کی بیماری ہے۔ اسی طرح میرے ماں بہنوں، تکبر دل کی بیماری ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ الگ الگ طریقے سے رہتے ہو۔ اب یہ نسخہ بس اتنا سنے تمہیں دل کی بیماریوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تو اتنا معنی سمجھنے سے، لفظ سمجھنے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ ہر ایک الگ الگ طریقے پر اپنے اپنے طرز پر دل کی بیماریاں رہتے ہیں۔ بڑائی، یہ ہر عورت مرد کے اندر الگ الگ طریقے پر بڑائی رہتی ہے، یہ جلدی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ تو یہ کس کو سمجھ میں آئے گا؟ جو روحانی ڈاکٹر ہے، جیسے روحانی بیماری کے متعلق ابھی میں نے سمجھایا کہ روحانی بیماری یعنی دل کی بیماریاں، تو یہ روحانی بیماری یعنی روحانی اللہ والے لوگ جہاں پر دل کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اب جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ہمارے میں مستورات میں سے بعض عورتیں نے نام سنا ہوگا ان کا۔ حکیم الامت ان کا لقب ہے، امت کے حکیم ہیں وہ، اور اندر کے یعنی جو مکر و فریب سے اپنا دل کے اور اپنے بیماریاں جو ہے نا، نفس کی بیماریوں کو بہت باریکی سے انہوں پہچانتے تھے، بہت بڑے اللہ والے۔ ان کو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت میرے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، میرا اس کا علاج کرو۔ اب میں اور تمہیں اگر ایسا کسی پوچھیں گے تو ہمیں کیا، کون سا تم ایک وظیفہ پڑھ کر بولنے والے ہمیں؟ تو وظیفہ پڑھنے سے تکبر نہیں نکلتا میرے ماں بہنوں، یہ تو اس کا علاج مستقلاً کرنا چاہیے۔ اور یہ تکبر کی بیماری اتنی خطرناک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسے دیکھو ایک عورت نے چوری کری، تو چوری کرنے کے وقت میں اتنا جو سے گناہ ہو گیا، توبہ کری، بعد میں نماز وغیرہ پڑھنے لگی تو ثواب ملتا ہے کہ تو چوری کا گناہ ختم ہو گیا، سمجھا کہ نہیں؟
لیکن یہ بڑائی کا جو گناہ ہے، اب بڑائی کا مرض میرے اندر موجود ہے، ہمارے اندر موجود ہے، اور نماز پڑھنے لگے تو نماز پڑھتے پڑھتے وہ بیماری موجود ہے، تو وہ تکبر کی بیماری ہے، تو گناہ ہوگا ہی. سنا کہ نہیں آیا؟ ایسے حالانکہ وہ بیماری ہے، جیسے شکر کی بیماری ہے. اب یہ شکر کی بیماری اپن کھانا کھانے لگے تو بھی حیش کی نہیں ہے، پھرنے لگے تو بھی حیش ہے کہ نہیں ہے، باہر جا رہے ہیں مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو بھی حیش کے نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ گولی کھائے بعد میں ختم ہوا، ایسا نہیں ہے، وہ قابو میں رہتی اتنا ہے، لیکن وہ بیماری رہتی ہے اندر. ایسا ہی یہ تکبر کی بیماری، ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ بیماری میرے اندر موجود ہے تو وہ نیک کام کرنے کی وجہ سے تکبر ختم نہیں ہوتا جب تک اس کو نکالتے نہیں. میرے ماں بہنوں، یہ بہت باریک بات ہے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا مجھے معلوم نہیں. ہمارے یہاں میرے یہاں کچھ احباب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں ڈال دے کہ یہ بہت باریک بات رہتی ہے کہ میرے اندر بڑائی ہے. اب کیا بڑائی ہے؟ اب عورتیں کیا بڑائی کرنے لیں کہ میں جیسا بولتا ہوں ویسا سب جنے سننے کا. جیسے ماں گھر کی جو بڑی ہے، ماں ہے یا ساس ہے، جو بھی ہے، اس کے اندر اگر بڑائی اچھیں گی. اب یہ بیماری، یہ جب تک بیماری کو ختم نہیں کرتا تب تک وہ نکلتی نہیں ہے. تو اپن نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، معمولات پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھنے لگے، دعا کرنے لگے، اور یہ بڑائی کی بیماری میرے اندر موجود ہے. وہ گناہ بھی ہے اور یہ عبادت بھی لگی ہے، یہ عبادت کام نہیں آتی. تو اب اس کو کیا کرنے کا ہے؟ تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو علاج بتائے. ہمیں تمہیں کیا بولنے کیا تو ایسا کر، اپنے آپ کو ایسا کر. نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ آپ مسجد میں جاؤ اور وہاں تمام لوگوں جو نمازی لوگ آتے ہیں ان کے چپلا کو درست کرو. یہ تکبر کا علاج بتائے. اب میرے ماں بہنوں، کون ایسا اپنے اندر ہے ایسا کون کہ اپن بھی جتنے اپنے گھر میں مہمان آتے ہیں یا عورتیں آتے ہیں، ہماری ماں بہنیں، خالہ پھپھو ممانیاں، چاچا چاچی، جتنے بھی جن آئیں گے اپن ان کی چپلا صاف کرتے ہیں کو. میرے اندر بڑائی ہے کہ بیماری ہے، یہ بڑائی کی بیماری نکالنے کے لیے چپلا درست کر کو ذرا صاف صفائی کی، میرے اندر کی بیماری نکلنا ہے، بڑائی کی بیماری نکلنا کرو کون کرتے؟ تو ایسا انہوں نے علاج بتلایا. تو ایسے میرے ماں بہنوں، یہ حکیم الامت تھے. حکیم الامت یعنی امت کے تمام حکیم تھے، اور ایسے باریک باریک بیماریوں کو پہچانتے تھے اور اس کا علاج کرتے تھے. تو ایسے ہی ایک بیماری ہے ریاکاری، ایک دل کی بیماری ہے. اب یہ ہوس کا تو کیا ہے؟ یہ بھی ایک بیماری ہے. اب یہ سمجھ میں آنے ہونا، جیسے لالچ ہے نا، لالچی ہے نا، اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے ہورٹ پن، ہورٹ ہے، بولتے نہیں بچہ ہورٹ ہے، تو یہ ہورٹ لالچی. ایک ہے لالچی طمع، جس کو بولتے ہیں طمع عربی میں، لالچ اردو میں، اور پھر اس کو طمع کے ساتھ ساتھ ہوس، یعنی اس کی ہوس ختم ہوتی نہیں، سمجھے نہیں، لالچ اس کی پوری ہوتی نہیں، کھاتے ہی بیٹھتا رہتا ہے، یعنی پہننے کی ہر چیز کی لالچ ہوس رہتی ہے. اب ایک آدمی کی بد نظری کی عادت ہے، عورت کو یا مرد کو کسی کو بد نظری. اب اس کو بوڑھاپے کے اندر بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے، تو یہ بیماری خطرناک ہے. یہ بد نگاہی کی بیماری 80 سال کے ہونے کے باوجود بھی یہ بیماری اگر نہیں نکلی اچھی تو یہ ہوس ہے. کوئی کام تو نہیں کر سکتا وہ دوسرا، تو دیکھنے سے صرف مزہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ دل کی بیماری ہے میرے ماں بہنوں، خطرناک. اب یہ بد نظری ہے تو آپ نماز بھی پڑھ لیں گے، ذکر کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کا علاج اپن کرتے نہیں. اب موبائل میں اپن کتنی بد نظری کرتے ہیں. ایک عورت گھر کے اندر بہت پابندی سے بیٹھی ہوئی ہے، سارے کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں، پردے وردے لگے سے ہیں، لیکن VIP موبائل اس کے پاس ہے نہیں، یعنی اسکرین ٹچ موبائل ہے اس کے پاس، تو ساری بد نگاہی کر رہی ہے وہ. اللہ نہ کرے ایسا بد نگاہ، ہم بدگمان نہیں ہیں، لیکن عام طور پر اب یہ موبائل کائے کو لے، نیٹ کا موبائل ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اب وہ کائے کے لیے، تو آپ اس کے اندر بد نگاہی، ہماری بد نگاہی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو آپ تنہائی میں کتنی بنے، تو یہ دل کی بیماری ہے. اب اس کی ہمارے اندر یہ بیماری ہے، اس کا علاج کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے. حرص دل کی بیماری ہے، بخل ہے،
یعنی کنجوسی، بخیل بننا، خود بھی کھانے کا نہیں، دوسرے کو بھی کھلانے کا نہیں، نسخہ اپنا جمع کر کو بیٹھ کو دیکھتے رہنے کا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ یعنی بخیل لوگوں کی برائی بیان کی کہ بس صرف جمع کرتے ہیں مال کو اور دیکھتے اور گنتے بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کا مزہ نہیں لیتے، گننے کا مزہ لیتے ہیں۔ بخیل یعنی بخل ہے، یہ خطرناک بیماری ہے۔ اور اس کے ساتھ شح کہتے ہیں، شح، اتقوا الشح، یعنی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے واتقوا الشح، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا اتقوا الشح۔ شح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک تو لالچ کی بیماری ہے، اور لالچ کے ساتھ بخل۔ ایک آدمی کو لالچ کی بیماری، لالچی ہے، اور اس کے ساتھ بخیل بھی ہے، یہ دو بیماریاں ہوئے تو۔ اور یہ لالچی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ مال کی محبت، سمجھے نہیں، مال کی محبت جس مرد عورت میں آ جائے گی تو پھر وہ لالچی بنا ہوا ہے، بخیل بنا ہوا ہے، تو اب یہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا، پھر اب یہ مارا توڑی کے لیے اور حرام حلال کی کوئی تمیز اس کے اندر نہیں رہے گی، پھر کوئی چیز نہیں رہتی۔ پھر یہ اسی چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شح نہیں، یعنی بخل اور لالچ نے پہلے کے لوگوں میں، یعنی ہماری امت محمدیہ سے پہلے کی جو امت تھی، وہ ان دو بیماریوں نے ان کو ہلاکت میں ڈالا، خون خرابیاں کیا انہوں نے اس بیماری نے۔ آج آپ دیکھو نا، مال کی محبت کی وجہ سے، زمین جائیداد کی محبت کی وجہ سے آدمی بھائی کو مار رہا ہے، ماں باپ کو مار رہا ہے نا، کیسے خون خرابے ہو رہے ہیں، کیسے واٹس ایپ پر اور اس پر موبائل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالش سے زمین کے لیے سالوں سال کورٹا کچہرے میں جاتے ہیں اور اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ کہے گی لالچ اور حرص، یہ دل کی بیماری ہے۔ اب یہ جتنا دل کے اندر رہیں گی اتنا ہمارے اندر ہماری عبادتوں کا شوق ذوق، ہماری عبادت کا جو ثمرہ اور پھل ہم کو جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا میرے ماں بہنوں۔ یہی سمجھانے کے لیے مجالس ہمارے یہاں بزرگوں نے لی ہے، اور یہ بڑے یہاں کے ذمہ دار حضرات نے لی ہے کہ یہ دل کی بیماری، اسی طرح کینہ ہے۔ کینہ کیا ہے؟ اندر میں ایک اور ظاہر میں ایک، باطن میں ایک، سمجھا نہیں؟ ہمارے ابھی گھروں میں عام طور پر مستورات میں یہ چیز اندر کھاتے رہتی ہے، دکھنے کو اوپر سے ایک الگ دکھاتے ہیں، اندر ایک بیماری الگ رہتی ہے۔ کینہ یعنی سامنے والے کو برائی چاہنا، کینہ دل کے اندر رکھنا۔ کینہ کپٹ بولتے ہیں نا، کپٹی ہے، انہیں کپٹ رکھتے ہیں دل میں، بغض رکھتی ہے، آپ سمجھے نہیں؟ تو اب یہ برائی چاہنا یہ دل کی بیماری ہے۔ اب اس بیماری کی طرف میں اور تم زیادہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ جیسے جسمانی بیماری پر اپنے ذرا بھی بخار آیا تو لگش ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، اور ویسے بھی سب طرف بورڈا وغیرہ بھی ابھیان چلتی ہے کہ بھائی آپ ذرا بھی بخار آئے تو ذرا بھی اپنے آنکھ پر کاڑو نہ کو، بولتے ہی نہیں بولتے ہیں آنکھ پر کاڑو نہ کو، نہیں تو یہ جڑ پکڑ جائے۔ کیسا سب جنے اس کے پر دھیان دیتے ہیں، اور ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، بچہ اگر بیمار ہو جائے سب پریشان ہو جاتے ہیں گھر میں، تو اس کے علاج کی طرف کیسا دھیان دیتے ہیں میرے ماں بہنوں؟ تو ایسے ہی میرے ماں بہنوں بہت زیادہ اس طرف دھیان دینے کی بھی ضرورت ہے، جسمانی بیماری کے حساب سے بھی سب سے زیادہ، کہ میرا دل بیمار ہو گیا ہے، کہ دل کے اندر دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، حسد، یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، سمجھنا، چڑنا، دل کی بیماری ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ انہی تمام بیماریوں سے دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے۔ یہی یعنی دلوں کو بنانے کے لیے تو انبیاء اکرام آئے، دل کو بننا چاہیے، اصل دل بننا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا کہ آپ فرماتے ہیں تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور سن لو وہ کیا ہے، وہ ہے دل۔ اسی طرح میں نے کہا تھا یعنی دل پاک ہو گیا تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر جو دل کی بیماری ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ کتنے بڑے اللہ والے، وہ فرماتے ہیں دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو،
دیکھو دل کے اندر اگر ایمان کی لائٹ، ایمان کی روشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اگر ہم اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری باتیں اب سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں، یعنی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آپ کو سب کو معلوم ہے لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنے، یہی چیز بتلانے کے لیے تم اور میں یہاں پر جمع ہوتے ہیں کہ اپنے دلوں سے یہ چیز وہ نکالو، یہ حسد کی بیماری، اور اس پر محنت کرتے رہے۔ یہ تمام انبیاء کرام نے بیماریوں سے دلوں کو پاک کرنے کے دنیا میں آتے رہے، انہوں نے سب سے زیادہ محنت دلوں کو پاک کرنے پر کی ہے، سب سے زیادہ دلوں پر زور دیا ہے کہ دل اگر پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کس کو کہا گیا؟ انسان صرف ظاہری ڈھانچے کا نام نہیں ہے، ظاہری ڈھانچے کا نام نہیں ہے، دو آنکھ، دو ہاتھ، دو پاؤں، پیٹ، جسم، اس کا نام نہیں ہے۔ تو اس کا اصل جو انسان ہے وہ انسان کے اندر کیا ہے کہ انسان اصل جو کہا گیا ہے وہ دل کو پاک کرنا ہے، اس کا دل پاک ہو۔ کائے سے پاک ہو؟ حسد سے، کینہ سے، کپر سے، بغض سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بد نگاہی سے، بد نظری سے، برے خیالات سے، گندے خیالات سے، بری سوچ سے، بدلہ لینے کے جذبے سے، غلطی تسلیم نہیں کرنے کا مادہ یہ ہمارے دلوں سے نکالنا چاہیے۔ جب تک ہم چغل خوری سے، ان تمام چیزوں سے دل ہمارا گندا ہوتا ہے میرے ماں بہن۔ حقیقی انسان وہی ہے کہ جو ان تمام عیوب سے اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ جب دل بدل جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مقصد حیات یعنی زندگی کا کیا مقصد ہے، کائے کو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہوا ہے، وہ مقصد بھی حیات اس کا بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، محبت اور عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ لیکن جب دل پاک ہو تو دیکھو میرے ماں بہنوں، اگر دل کے اندر ہمارے بارے میں کسی کے بارے میں برائی رہتی ہے تو دیکھنے کا انداز الگ رہتا ہے، اور دل اگر پاک آچینگا، جیسے مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم بھی لکھتے ہیں کہ جہاں محبت گاڑی ہوتی ہے، جہاں محبت گاڑی ہوتی ہے یعنی محبت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کا ہر عیب ہنر معلوم ہوتا ہے، وہاں کا ہر عیب اپلا ہے نا، اپلے آدمی کا عیب سب چھپانے کا ہے کہ نہیں؟ اپنی بیٹی ہے، اپنی بہن ہے، اپنے ماں ہے، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے کی سب عیبوں کو کیا کرنے کا؟ چھپانے کا۔ اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے، پتلی مطلب بس نامنل محبت یعنی ایسا سرسری محبت ہے، تو وہاں کا ہر ہنر بھی عیب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہاں کا ہر ہنر بھی اچھے ہیں، لوگ ہیں کہاں کا اچھے ہیں، ایسا محبت نہیں ہے نا، دل میں بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، تو پھر دیکھنے کا رویہ بدل جاتا ہے میرے ماں بہن۔ تو اس کو دل کو پاک صاف کرنا ہے، تو یہ دل جب بدل جاتے ہیں تو انسان بدل جاتے ہیں، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، محنت اور تجارت کے گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، ساری چیز بدلنے لگتی پھر ہماری ہر چیز۔ اس دل کو بدلنے کے بارے میں اکابرین نے عجیب عجیب چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ ایک حکیم نے اسی دل کے بارے میں کہا ہے، نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں، یعنی بیوقوف لوگ دولت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے دل کا چین خراب کر دیتے ہیں، دل میں سکون نہیں ہوتا، اور عقل مند لوگ دل کے چین کی خاطر دولت کو لٹا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے کو سکون ملنا، اس کے لیے دولت کو لٹا دیتے ہیں۔ اور دولت کو لٹا دیتے مطلب یہ ہے کہ پیسے لٹانے، ایسا مطلب نہیں ہے، اپنی جسم اور جسمانی روحانیت کو، ساری چیزوں کے اوپر محنت جو ہوتی ہے وہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں اللہ ملے وہاں دولت کو لٹا دیتے ہیں، اور ہمیں دولت کو حاصل کر رہے ہیں اسی لیے کہ سکون ملے گا۔ اور جن لوگوں کے پاس دولت ہے میرے ماں بہنوں، جا کے ان کو پوچھو کہ تم نے اتنی دولت ہے، تمہارے پاس سکون ہے کیا؟ آپ کو ذرا ملنے والا نہیں کہ وہاں سکون ہے، بلکہ جتنا زیادہ جس کے پاس دولت ہے وہ اتنا انہیں زیادہ پریشان ہے،
یہ آپ ایسے تحقیقات کر کے دیکھو. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پورے گھنٹے میں سب سمجھا سکوں. دوسرے حکیم کا قول ہے کہ دل اگر کالا ہے، دل اگر کالا ہے تو اتنا کیا کالا دل کا تو کیا اندر جا کے دیکھو صاحب اپنے تو میں نے نہیں، دل اگر کالا ہے تو گورے منہ پر اترانا بیوقوفی کی علامت ہے کہ نہیں؟ دل کالا ہے تو اوپر صرف جسم یعنی صورت چہرہ تمہارا خوبصورت ہے تو اس پر اترانا یہ بیوقوفی کی علامت ہے. تو دل کو اجالا بنانے والا اجالا بنانے کیسے بنتا ہے؟ یہ حسد نکالو، کینہ کپٹ کو نکالو، بغض کو نکالو، اپنے اندر سے غصہ نکالو، ضدی مزاج کو نکال دو میرے ماں بہنوں. اسی لیے اکابرین نے اس پر بہت محنت کی ہے میرے ماں بہنوں، کہ اگر عام طور پر گھروں میں لڑائیوں کی جو وجوہات بتاتے ہیں اکابرین اللہ والے لوگ، گھروں میں لڑائی آنے کے وجوہات بہت سارے ہیں. اس میں انہوں نے شارٹ فارم میں کچھ چیزیں بتائی ہے. اب وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے سب سے پہلے ضدی مزاج، ضد کا پیدا ہونا. یہ مزاج چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو، بچے میں ہو. آج کل ضد کی یعنی آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ ضدی ہوا تو کتنا ٹینشن دلاتا ہے ہم نے سب کو. اگر یہ لڑکی کے اندر ضدی مزاج رہے گی تو یہ کسی کے گھر پر جائے گی جب امانت بن کر کے، جس کی وہاں پر شادی ہوگی تو وہاں یہ ضدی مزاج چلے گا تو یہ عورت، یہ بچی اپنے گھر کو جنت کا نمونہ نہیں بنا سکتی. تو میرے ماں بہنوں، یہ مجلسوں میں ایسے اللہ والوں کی صحبتوں میں آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ضد کو چھوڑنا پڑے گا. آپ اپنے خاندان کو، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار سب کو قربان کر دیتے ہیں شوہر کے لیے، لیکن ضد کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ضد کو چھوڑو تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. وجوہات بتاتے ہیں اکابرین کہ صرف ضدی مزاج ہی سے انسان گھروں کے اندر تمہارے لڑائی میں پیدا ہوتے ہیں. وہ کیا ضدی؟ میں جیسا بولتوں ویسا تو رہنے کا. انہیں بھی ایسا ہی بولتا ہے کہ میں جیسا بولتوں ویسا تو رہنے کا. ہم لوگ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے پاس گئے تھے، ہر مہینہ وہاں پر ہم لوگ جاتے رہتے تھے ڈھابل. ابھی ہمارے حضرت کے ساتھ طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر وہ موقوف ہے، جا نہیں رہے ڈھابل. تو ہم ہر مہینے کو جیسے آپ لوگ یہاں آنے کا اہتمام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے آنے کو قبول فرمائے. کہ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اخلاق بنے، اچھی بنے، زندگی اچھی بنے. ہم لوگ بھی ہمارے حضرت پاس ہر مہینہ وہاں جاتے تھے. تو وہاں ایک ساتھی نے شکایت کی، ہمارے سامنے بیٹھے تھے ہم سب، حضرت میرا اور جورو کا پڑتا نہیں، جورو کا اور میرا پٹنے لگا نہیں، اور سب ماشاءاللہ دیندار، یعنی دیندار وہ کیسا کہنے گا ان کو، دیندار نہیں چھو دین والے، سمجھا کہ نہیں؟ دیندار ہیں تو پھر تمہیں گھر لے کو چلنے ہونا نا، تمہارے اندر برداشت کی کیپیسٹی ہونا. دونوں میں جورو مرد دونوں جنے، میں بول رہا ہوں نا، دونوں جنے میں آج کمی کوتا ہے یہ ہو، جس طرح ایک طرف بس نہیں چلنے لگا، دونوں طرف سے. تو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت میرا جورو کا بڑھنے، میں گھر میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں سسرال میں، اور میں بھی اس کے ساتھ بات کرنے تیار نہیں، انہیں میرے ساتھ بات کرنے تیار نہیں، انہیں بھی مجھے فون پر بات کرتی نہیں، میں بھی فون پر بات کرنے تیار نہیں. تو ہمارے حضرت نے کہا کہ بھائی انہیں نے فون نہیں کری ٹھیک ہے، تو کرا کیا؟ تو میں نے بھی نہیں کرا. کی نہیں کرا؟ تو جب صحبت میں یہاں آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، تو تجھ کو ہماری اس مجلس سے تجھے فائدہ کیا ہوا؟ تو تجھ کو اپنا جھکنا پڑنے کا. تم بھی ضد میں، انہیں بھی ضد میں، ادھر سے انہیں بھی کھینچنے لگے، جیسے ایک رسی ہے، رسی انہیں اکلا ادھر سے کھینچنے لگیا، انہیں بھی ادھر سے رسی کھینچنے لگیا. تو ٹوٹنے والی کہ نہیں ٹوٹنے والی؟ تو تمہیں دونوں جن رسی کھینچتے ایسا سمجھا ہے حضرت نے ہم کو. تو ایسا تو بھی ادھر سے تو رسی ٹوٹ جائے گی. تو اگر جو سامنے والا کھینچ رہا ہے نا تو تم چھوڑ دو، وہ جا کے پڑے گی ادھر بولے. تو تم جو ادھر کھینچ رہے ہو انہیں، تو اس کو کھینچنے دو، وہ جا کے گر جائے گی ادھر، تو انہیں گرے گی، تم جھک جاؤ. سمجھا ہی نہیں؟ اپنے آپ کو جھکانے کے لیے کہا ضد کو چھوڑ دو. کتنی بڑی بات ہے میرے ماں بہنوں. یہ وظائف سے حل نہیں ہوں گی. آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا ہوگا، ان کے پاس جا کر کہنا ہوگا کہ میرے اندر ضدی مزاج ہے، کیسا نکالو بولو. تو اس کا علاج بتائیں گے وہ. تو عام طور پر گھروں میں بنیادی حیثیت ضد کی ہوتی ہے.
اب اسی وجہ سے غصہ آتا ہے، ضد پوری نہیں ہونے لگی تو کیا آتا ہے پھر؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اب یہ غصہ کیا آتا ہے کہ عورت بولتے ہیں کہ میں جیسا بولوں گی ویسا انہیں میرے مرد نے سننے ہونا ہے کہ نہیں ہے، اور مرد بھی احساس کرتا ہے کہ میں جیسا بولتا ہوں ایسا انہیں سننے ہونا، اس کی بھی ضد میں ہے نہیں، تو اب جہاں ضد میں آ جائیں گے دونوں ٹوٹ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ سکھانا پڑتا ہے مجلس میں جا کر کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ ہے کہ ضد کو چھوڑ دو۔ آپ نے ساری چیزوں کو قربان کیا ہے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار سب کو چھوڑا ہے، اب یہ ضد میں جو ہے نا نسخہ بہو نے چھوڑنے ہونا ضدی مزاج ایسا نہیں میرے ماں بہن، ساس نے بھی چھوڑنے ہونا، ساس نے بھی ضد کو چھوڑنے ہونا، بہو نے بھی چھوڑنے ہونا، ننند نے بھی چھوڑنے ہونا، اور بھاوج نے بھی چھوڑنے ہونا، دیورانے نے بھی چھوڑنے ہونا، اور سامنے والی دیورانے نے بھی چھوڑنے ہونا ہے نہیں، بھائی نے بھی چھوڑنے ہونا، بہن نے بھی چھوڑنے ہونا، آپس میں رشتہ داری ہیں جو ہے پڑوسیوں نے بھی چھوڑنے ہونا، اور سمدھی سمدن نے بھی چھوڑنے ہونا، دامادی رشتے میں دونوں طرف کے رشتے میں یہ ضد کو چھوڑنا پڑے گا میرے ماں بہن۔ تو اب یہ ہم چھوڑتے نہیں اپن، اور آپ لوگوں کو سکھانے والے بھی اور 4-5 جنے آستے ہی جیسے ہے، مرچی مسالہ لگا کو بولنے والے ہو جگہ آستے ہی ہے، چھوڑنے کا نہیں، تو کائے کو جھکتیا کائے کو مانتیا، ارے تجھے گھر جوڑانے واسطے رہی ہے کہ توڑنے واسطے رہی ہے بھائی؟ تو یہ ایسے شیطان نما اور شیطان کے طریقے اور بھڑکانے والے ایسے کچھ عورتیں بھی رہتے ہیں۔ ابھی تمہیں اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا اگر چاہتی ہے عورت، قرآن میں بھی ہے، اگر چاہتی ہے عورت کہ میری اصلاح ہو جائے اور میرا گھر صحیح بنے اور میرا گھر جنت کا نمونہ بنے، تم دل سے اگر ایسا چاہتے اچھیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نرمائش کو ڈال دے گا، تمہیں دل سے چاہنے ہونا، لیکن مجھے میں نے رہنے کا نہیں، میرے مزاج کے مطابق ہوتا نہیں، میں کیا رہنے والا، ایسا تمہیں سوچا چبچ بیٹھے یہاں اصلاح کرنے واسطے، تو یہ ایسا ہوتا نہیں، پھر چبچ بیٹھ کو پھر وہ میٹنگ بلاؤ یہ بلاؤ، کیا فائدہ کیا ہے؟ سدھرنے کا ہے کہ مجھے لے کو چلنے کا ہے، گھر کو میرے جنت بنانے کا، تو میرے ماں بہنوں آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اب 1 کروڑ کا گھر ہے سمجھو تمہارے گھر، اور بہت سارے تمہارے گھر کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، سب چیزیں موجود ہے، لیکن اس گھر کے اندر تمہاری عزت نہیں ہے، وہ گھر لے کیا چاٹنے لگے تمہیں، بہو تمہاری عزت نہیں کرتی، یا ساس تمہاری عزت نہیں کرتی ہے، ننند بھاؤ تمہاری عزت نہیں، اتنے بڑے بڑے بلڈنگاں ہیں، گھر کے اندر سب پلنگا ہے، گادیاں ہیں، اے سی ہے، روم ہے، سب ہے، تو یہ گھر کو لے کو کیا کرنا تم؟ کچھ کام نہیں آتا میرے ماں بہنوں۔ تو اب اور اگر یہ گھر اتنا بڑا نہیں ہے، جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے اندر تمہاری عزت ہے، تمہاری بہو بات مانتی ہے، یا ساس بہو دونوں جنے ماں بیٹی سر کا زندگی گزار رہے ہیں، ننند بھاؤ سر کا یعنی بھانا سر کا زندگی گزار رہے ہیں، دیوران اپنے بھانا سر کا زندگی گزار رہے ہیں، ایسے بھی گھر ہیں الحمدللہ۔ میں نے ہمیں پرسوں یعنی 1 مہینہ پہلے میں پونا میں گیا تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم، اور وہ دیوران ایسا رہتا ہے جیسا سگے بھانا جیسے وہ تقسیم کرتے ہیں، تو بھانڈے دھو، میں کھانا پکاتی ہوں، تو گھر کا پوچھا کر، جھاڑو مار، یعنی صاف صفائی کر، اور برابر جو اپنے شوہروں کو، اپنے مردوں کو، بڑے جو گھر میں ہیں ان کو پوچھتے ہیں آج کیا پکانے کا، تو اس کے حساب سے سب ماشاءاللہ چلتے ہیں ایسا۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہے ضدی مزاج، میں کی کام کروں، میں کرنے والا نہیں، تو کر، انہیں میں کی کرنا، پھر ایسا ہوتا نہیں میرے ماں بہنوں۔ یہی چیز آپ کی تربیت کے لیے میرے حساب سے تم اور میں جمع ہوتے ہیں میرے ماں بہنوں۔ آپ اچھے بیان سننے کے لیے نہیں جمع، میرے سے زیادہ تمہیں اچھا بیان کرتے اچھیں گے میرے خیال میں، سمجھیں، اچھی باتیں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، واٹس ایپ پر اور اسٹیٹس پر آپ ایک سے ایک اخلاق کی باتیں تمہیں رکھتے اچھیں گے، لیکن میرے دل میں نہیں ہے بات، تو وہ اسٹیٹس پر رکھو کیا فائدہ ہے وہ؟ تو سمجھ آ رہا ہے میری ماں بہنوں، بہت عجیب چیز ہے۔ اسی طرح دوسری چیز بتائیے، جب غصہ آیا تو اب ظاہر بات ہے غصے میں اول پھول بکنا شروع کر دیتا ہے آدمی، تو اس سے زندگی خراب ہو جاتی ہے، یہ خطرناک مزاج۔ دوسری جو وجوہات ہے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے میں، وہ مزاج کا اختلاف ہے، یعنی مزاج یہی چیز ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیا جاتا ہے میں جیسا رہتی ہوں ویسا انہیں رہنے ہونا، ایسا یہ مزاج ہے، ہمیں کو کھانے بیٹھیں گے، ہمیں تجھے کو کھانے دیں گے تو کھانے گا، ایسا بھی بات خبر ہے نہیں، ہمیں تجھے جو کپڑے پہننے بولیں گے وہ تو کپڑے پہننے کا،
ہم یعنی ان کی حکم بھائی اس کا اس پر تم اپنے میاں بیوی کی زندگی میں تمہیں اتنا ان کا دخل کائے کو دیتے ہو؟ یہ دخل اندازی صحیح نہیں ہے. تو انہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میرے ہاتھ میں سب رہنے ہونا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کپاڑ میں لاک کر کو رکھنے کا کیا عجیب عجیب چیزیں سب چھپا کر رکھتے ہیں، ہمیں دیے تو پہننے کا. اب یہ ایسی زندگی، یہ کیا اصول ہے میرے ماں بہنوں زندگی گزارنے کا؟ پھر لائیں کائے کو کیا رکھنے اس طرح کہا بھائی. بہت سارے ایسے ہمارے گھروں میں وہ صوفہ سیٹ، ڈنر سیٹ اور یہ سیٹ سب کانچا کے برتن اور بھانڈے، وہ سب دکھانے کے لیے شو. لیکن کبھی بھی استعمال، گھر کے اندر 4 برتن استعمال ہوتے ہو، کبھی بھی کانچ کے برتن ہم نے کھانے کو نصیب نہیں ہوا. شو، صرف شو، دکھنا اچھا ہونا نا. میں پہلے بولا ہوں ہماری ایک بیماری ہے، میں اچھی دسنا، اچھی بننے کے نہیں بننے کا وہ معلوم نہیں. اچھی بننے کے لیے میں اور تم یہاں آتے ہیں، اچھی دسنے کے لیے نہیں. اچھی تو آپ دکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، پاؤڈر لگائے یہ لگائے سب کچھ سب کرتے ہیں، لیکن میں اچھی بنی نہیں. اچھی کیسے بنتی ہے؟ دل پاک ہو، کینہ کپڑ سے پاک ہو، بغض نہیں چاہیے، اناد نہیں ہونا، بدلہ لینے کا جذبہ نہیں رہنا، غلطی تسلیم کرنے کا مادہ میرے اندر رہنا. میرا سے غلطی ہوئی مجھے معاف کرو، ماں میرا سے غلطی مجھے معاف کر، ساس ماں میرے میں سے غلطی مجھے معاف کر. ساس نے بولنا بہو میرا سے غلطی مجھے معاف کر، ایسا نہیں کرتی میں ایسا. یہ ہمارے عام طور پر یہ چیز نہیں رہتی ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں تو آج اصل میں غم میں بھی تھا ایک کہ ہمارے وہ عیسل کرنجی میں ہمارے ایک ساتھی جو مستورات کی مجلس لیتے تھے ہمیشہ ہر مہینہ، جو میں آپ کو یہاں بار بار پہلے بھی حوالہ دیتا ہوں، ہر مہینے کا پہلا سنیچر، جیسے کل سنیچر تھا، ہر مہینے کا پہلا سنیچر وہاں مستورات کی مجلس ہوتی ہے ہماری. تقریباً وہ تو تمہارے سے پہلے سے ہے الحمدللہ. 8 سال سے وہ مجلس چلتی ہے ہماری وہاں الحمدللہ. 8 سال سے وہاں مستورات کی مجلس چلتی ہیں تقریباً. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں جہاں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، 125 کے قریب عورتیں آتی ہیں وہاں، 125 عورتیں آتی ہے. یہی اسی طرح ان کو سمجھاتا رہتا وہاں پر. تو 125 وہ ہمارے حاجی سکندر مومن کر کے جواہر بیکری والے تھے، ان کا انتقال ہوا. تو وہ بیچارے بڑی اس کے لیے محنت کرتے تھے اور جو ہے اس کی فکر کرتے تھے، اور ان کی گھروں میں چین سکون، یعنی ان کے اندر گھروں میں بہت سارا بدلاؤ آیا. تو ہمارے دامادوں میں، بیٹیوں میں اور ساس بہو میں، ننند بھاؤجوں میں، دیورانہ میں 8 سال سے الحمدللہ وہاں مجلس ہو رہی ہے. تو اگر سے ان کا اچانک کل ان کو اٹک آ گیا. دیکھو میرے ماں بہنوں ذرا سوچو کہ یہ زندگی کیا ہے، کہ کل انہوں ہمارے ساتھ میں بیٹھے اٹھے بات چیت بھی کیے ہیں، عصر کے بعد بات چیت بھی ہوئی ہے کہ مولانا مجلس لگنے والی آؤ، اور مغرب کو ان کا اٹک آیا. تو اس طرح یعنی جمعہ کے دن بات ہوئی اور ان کا انتقال ہوا. تو الغرض سے میرے ماں بہنوں ذرا سوچو ہماری زندگی کیا ہے. اب تھوڑا سا میں ٹاپک پر آپ کو بول رہا ہوں کہ دیکھیے آپ سوچئے کہ زندگی کیا ہے. میں اور تم بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، کپڑے لینے جاتے ہیں، گھڑی، موبائل، چپلا، یہ اور بھی آپ کے گھر کے سامان بہت سارا لینے جاتے ہیں. تو اپن جب سامان دیکھتے ہیں اور دکان والے کو پوچھتے ہیں اس کا کیا اس کی گارنٹی ہے کیا، پوچھتے ہیں نا اس کی گارنٹی کیا ہے. تو انہیں بولتے اس کی کچھ گارنٹی نہیں. گارنٹی نہیں بولے وہ، اور اپن کیسا آکستے لگی گارنٹی نہیں، ارے اس میں کیسا کیا پھر وہ لوگ کو کیا کرنے کا، پھر ضرورت بھی ہے. چلو کہو تک چلیں گا تو تک چلیں گا، کام چلائیں گے کر کو لیتے ہی نہیں. گارنٹی نہیں، اپن تو لینے کو کیسا ہنستے ہیں ایک بہت امید سی، اور وہاں گئے بعد میں گارنٹی نہیں کروں، گارنٹی کچھ نہیں ہے اس کی. اور آج کل تو تم نے سب کو معلوم ہے، میرے ماں بہن میرے سے زیادہ تمہیں دکانیں پھرتے چاہیے، وہاں لکھے سے ہنستے فیشن کے دور میں گارنٹی کی اچھا نہ کرے، پھر بھی تمہیں لیتے ہی چھو ہے کہ نہیں، کام چلانے لگیں کہ نہیں چلانے لگیں. تو ایسی میرے ماں بہنوں جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا نام ہے زندگی. جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام کیا ہے؟ زندگی. آپ بتاؤ تمہاری میری گارنٹی ہے کچھ؟ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا، کیا ہونا، کون مر رہا ہے، کون کیا ہو رہا ہے. میں 1 منٹ کا گارنٹی نہیں دے سکتا میرا ابھی کیا ہونے والا ہے. تو جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کا نام ہے زندگی. میرے ماں بہنوں ذرا سوچو کہ اس کی کیا گارنٹی ہے. اور تمہارے میرے کیسے اپن خواب سوچنے لگے سا یہاں پر، تم ذرا غور کرو. اور جس چیز کی گارنٹی فل گارنٹی ہے
ہے نہیں، اس میں بلا کسی قسم کو کوئی شک اور گنجائش نہیں ہے، یقین ہے، وہ ہے موت۔ موت کی یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک لوگ کو مرنے کا ہے میرے ماں بہنوں، اور اس کے لیے اپن کیا تیاری کر رہے ہیں؟ جس چیز کی گارنٹی ہے اس کو لینے کے لیے اپن تیار نہیں ہے، اور جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں اس کے پیچھے اپن محنت کر رہے ہیں، تو یہ محنت ہماری کیا ہونے والی ہے؟ ضائع ہونے والی ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، سوچ بدل گئی ہے، پھر اپن حالات میں ہیں، حالات خراب ہیں مولانا، ہر جگہ پر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو میرے ماں بہنوں ہمیں یہ سن کر کے یہی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ حالات خراب ہیں۔ کیا حالات خراب ہیں؟ پیسے نہیں، تنگ دستی ہے، اور جو ہے کاروبار صحیح نہیں ہے، یہ حالات خراب ہیں۔ کیا حالات خراب ہے؟ گھر کے حالات اچھے نہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، ہے نہیں ہے، کاروبار صحیح نہیں ہے، ٹینشن گھروں میں اور بیماری ہے، کورٹا کچہریاں ہیں، اور لڑائیاں آپس میں تو بہت ہے صحیح، سمجھا، اور وہ بھی معمولی باتوں میں، کرکوڑ باتوں میں لڑایا ہے ہمارے، اور اس کو برس تک اپنے دل و دماغ میں جگہ رکھتے ہیں اس کو، اور یہ حالات خراب ہے میرے ماں بہنوں۔ اعمال بدل گئے، حالات بدل گئے۔ اعمال یعنی ہمارے عمل بدلے، حالات بدلے۔ اگر ہمارے ابھی کی جو ہے نا حالات، برے اعمال کو اگر ہم بدلیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ اچھے اعمال کرتے رہو، اچھے حالات آئیں گے۔ برے اعمال کرتے رہیں گے، برے حالات ہی آتے رہنے والے میرے ماں بہنوں۔ تو ہماری روحانی بیماری میں، اصلاحی مجلس میں ایک چیز کی اصلاح ہے کہ آپ ذرا سوچو، غور کرو کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہم اس پر کیسی محنت کریں کہ میرا گھر اچھا ہو۔ کیا سوچ ہے آج کے زمانے میں؟ میرے پاس ابھی جو کتاب موجود ہے، اس کتاب میں سے میں نے ابھی آپ کو پورا اپنی زبان میں اس کا خلاصہ سمجھایا آپ کو۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے سکون قلب، یعنی سکون قلب یعنی دل کا سکون۔ اس کتاب کا نام ہے دل کا سکون۔ اور میرے ماں بہنوں، یہ دل کے سکون کے لیے پوری دنیا بے چین ہے کہ ہم نہ سکون ملنا۔ کاروبار والے، پیسے والوں کو جا کو پوچھو کیا ہونا ہے؟ بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، سکون نہیں، کیا کرنے کا، محبت نہیں، سب ہے، وہ خاندان کے سب لوگ آئیں، ماں باپ ہیں، بھایا بہنا ہیں، لیکن سکونت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب ہے تو بھی کیا ہے؟ اوپر سی محبت ہے، اندر سب بومبا بوم ہے، سب ایسا ہماری زبان میں بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب کھوکھلا ہے اندر سے، اوپر سے ظاہری تعظیم، ظاہری احترام، ظاہری اکرام، آئے ہوئے، ہاں اچھا کرے، آئے سے بیٹھ دیتا، ہاں ذرا بیٹھانے کا، چائے پلانے کا، کیا ہے ایسا آئی چپ کوئی تھا، ایک تو پہلے آئی ہوا فون آیا کہ نہیں، میں آ رہا ہوں بولے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو کئی کال نہیں آئی تھا یہاں اور یہ پریشان۔ تو اب یہ ملنے کے لیے آنا بھی ایک مصیبت ہو گیا ہمارے لیے، ہے نہیں؟ تو بہت سوچ سمجھ کر کسی کو ملنے جایا کرو، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا، بہت سوچ سمجھ کر کسی کو ملنے جایا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے آنے سے پریشان ہو یا وہ پریشان ہو، دونوں بھی جانے کے لیے۔ تو وہ اکاوی لکھتے ہیں کہ بھائی یہ سوچ بن گئی ہماری میرے ماں بہنوں، سمجھا کہ نہیں؟ ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے پریشان ہے، سگوں سے پریشان ہے۔ موجودہ دور، ابھی جو لکھا ہے دیکھو، موجودہ زمانے میں اکثر مردوں اور عورتوں کی، ایسے لوگوں کی ہے جن میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو، پیسے آتے رہنے ہونا، ٹرن اوور میرا بہت اچھا چلنے رہنے ہونا، یعنی کھا پی کو میرے پاکٹ میں 50,000 روپے شلک ہونا۔ میں ذرا زیادہ تو بولا تو 25-30 ہزار روپے کا، تو ایک 50,000 روپے کا، ہر ایک لیے کی حیثیت الگ الگ ہے، کون جیسا مالدار اچھی ہے نا ویسا ہونے، وہ سوچتے رہتے میرے کھا پی کو میرے پاکٹ میں ایک 5-10 ہزار روپے شلک رہنا، ایسی اس کی سوچ ہے۔ تو میرے ماں بہنوں، یہ سوچ صحیح ہے؟ اور یہ سوچ ہے کہ مجھے کون کیا بولنے کا نہیں، میرے پر کس کی باسنگ نہ کو ہے، میں میرے شوہر کے، میرے مردد کا، میرے ماں باپ کا، میرے ساس سسرے کا، میرے نند بھاؤجا کا میرے پر کچھ بھی پریشر نشنا، یہ سوچ ہے میرے ماں بہنوں۔ تو آپ ذرا خود اپنے دل پر ذرا غور کر کو، اپنے گریبان میں جا کر ذرا سوچو، یہ سوچ صحیح ہے؟ یہ سوچ صحیح ہے کہ میرے ماں بہنوں؟ جب یہ سوچ صحیح نہیں ہے تو پھر ایسا کائے کو سوچتے ہیں؟ سمجھا میں کیا بولا آپ کو؟ تو یہ جب صحیح سوچ نہیں ہے،
کہ بھائی میں نے یہ سوچے سا ہے کہ مجھے کون کیا بولنے کا نہیں، تو پھر کیا تو شاہو مہاراج ہے کائے کو ایسا سوچا ہے؟ ہر ایک اپنی زندگی ہے، تو میری غلطی پر مجھے کون نہ کون ٹوکنے والا، مجھے کون نہ کون بولنے والا، مجھے کون نہ کون سمجھانے والا، تو کون نہ کون بڑا ہونا۔ اور یہ چیز پہلے کے زمانے میں، پہلے کے عورتوں میں یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ مجھے زندگی گزارنے کا ہے، سمجھا نہیں؟ کتنے دن کی زندگی، ایسا انہیں سوچتے تھے۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ، اپنی خود کی اصلاح، اپنے شوہر کی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے گھر کے ماں بہنوں کی اصلاح، رہن سہن والوں کی اصلاح، کہ انہیں درست ہونا، اچھی سوچ رکھتے رہنے ہونا، یہ اپن سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ سوچنے لگے کہ بھائی میرے کپڑے اچھے ہونا، گھڑی اچھے ہونا، موبائل اعلیٰ کوالٹی کا ہونا، اس میں ریچارج ختم نہیں ہونا، ایسی ایک سوچ ہے کہ نہیں؟ اور برابر نیٹ استعمال ہوتے رہنے ہونا، گاڑی اچھے سے رہنے ہونا، اور میرے بنگڑے اچھے ہونا، میرے چپلا اچھے ہونا، میرا وہ کیا کہتے ہیں سدھرنے کا یعنی سنورنے کا بیوٹی پارلر کے سامان سب اچھا ہونا، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا، یعنی منہ کو تھوپنے کے آلے، یعنی اپنی زبان بولے جا سمجھا دیں ہے کہ نہیں، وہ سب پاؤڈر لپسٹک کا سب اعلیٰ کوالٹی کا ہونا، ایسا رہنا۔ میرے پاس جیسا ہے وہ کسی پاس نچنا، پڑوسی میں بھی نچنا، میرے بھان پاس نچنا، میرے ماں پاس نچنا، میرے خالہ پاس نچنا، کسی پاس نچنا، ایسی چیز میرے پاس اچنا، اس کی فکر ہستیا۔ میرے ماں بہنوں یہ سوچ صحیح ہے کیا؟ کب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگانے والی؟ اس کے پاس ایسا ہے، ہاں میرے پاس نہیں، لگیج ہے لاؤ میرے پاس لاؤ، وہ ایسا لانے ہونا، کہاں سے لائے تمہیں نے لگیج؟ واٹس ایپ پر فوٹو بھیجو، ایسا مجھے ہونا دیکھو وہ ہاں کیا ہے، ہاں ڈریس پر کیا پتہ نہیں کیا کیا ہے تم بولیں، وہ لگیج منگا کو لیتے ہیں کیا ایسا یہ دیکھتے ہیں موبائل میں، وہ کون تم اسٹاٹا دکان والے رکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ہاں یہ ہم نے بھیجو دیکھو یہ بہت پسند آئے ایسا ہے، ایسا لگیج، یہ ہر ایک کی دوڑ ہے کہ میرے پاس۔ میرے ماں بہنوں یہ ذرا سوچو کہ میری موت اچھی ہونا، کون سوچتا ہے؟ جو یقینی ہے اس کے اوپر اپنی سوچ نہیں ہے کہ میری موت اچھی آنا۔ اب دیکھو ذرا اپن بھی سوچو، جس عورت کی موت اگر سجدے کی حالت میں آتی ہے تو کتنی اچھی موت آئی، یہ بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ ایسی موت آنا دیکھ، اللہ کرے ہم نے بھی ایسی موت آنے ہونا، ایسی موت بناؤ میرے ماں بہنوں، ایسی سوچ بناؤ۔ یہ ایسا موت کیسی اچھی ہوگی؟ نماز میری اچھی ہونا، یہ سوچے کبھی نے؟ کبھی سوچتے ہیں کیا کہ میری سوچ اچھی ہونا؟ تو یہاں یہ عنوان ہے، یعنی اس کا ٹاپک ہے کتاب میں، سوچ بدلیے خوشحال رہیے۔ کیا خوشحال رہیے؟ کیا اپن پھر خوشحال کی نہیں ہے کہ دوسرے کا سوچنے لگے نا، ارے اس پاس ایسا گھر ہے، اس پاس اتنے پیسے ہیں، اس پاس کپڑے اتنے ہیں، اس پاس بنگلہ ہے، اس پاس گاڑی ہے، اور وہ دوسرے کا سوچ کو انہیں پریشان ہوئی ہے۔ تو یہ دوسرے کا سوچنے کا نہیں، اپنا سوچنے کا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو سوچو۔ آپ اچھی سوچ سہیں گے کہ بھائی الحمدللہ جتنا میرے پاس ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دیا ہے، شکر ادا کرو۔ تو اپنی ایسا سوچ اچھا بنائیں گے تو آپ کی خوشحالی رہے گی، آپ کی زندگی خوشحال بنے گی۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں سوچتے۔ میری نماز اچھی ہو، کس نے سوچا ہے ایسا؟ اعلیٰ کوالٹی کی میری نماز ہو، میرا پردہ اچھا ہو، کس نے سوچا ہے ایسا؟ میں پردے کی پابند بنوں گی۔ یہی ہمارے نوجوان طبقے نے آج تو لڑکیوں نے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے ایسے واقعات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پر کیسے کیسے آ رہے ہیں، لڑکیوں کو لے جا کر کے پھنسا کر کے ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے مار کر کے پھینک دیا جا رہا ہے، سب کچھ ہوا جا رہا ہے، لیکن اسلام اور شریعت اور سنت کے مطابق رہنے کے لیے پسند نہیں کر رہی ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں جا رہی ہے اور ادھر ادھر جا کر کے سب اپنے عیاشی کی طرح یہی سوچ رہی ہے کہ کچھ مزہ کرنے کا۔ کیا مزہ کرنے کا؟ زندگی برباد کر کو لے رہی ہے۔ کیا مزہ ہے ایسا میرے ماں بہنوں؟ یہ زندگی ہے تو میرے یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہماری روزی اچھی ہو، برکت والی ہو، حلال روزی ہو، اس پر اپن نہیں سوچتے۔ میری نماز اچھی ہو، میرا روزہ اچھا ہو، میرا برقع اچھا ہو۔ اچھا مطلب یہ برقع اچھا ہوگا تو بھی ذرا سمجھانا ہوگا، میں برقع اچھا ہونے نے برقعے کی صحیح پردے کی پابند، برقع اچھا ہو، ڈیزائنر برقع نہیں۔ تو ابھی وہ برقع ڈیزائنر نکلنے لگا ابھی ماشاءاللہ، اور یہ وہ سب لکھے سو، اور وہ پہلے پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ ایسا پہن کو اور اسی سب نے دیکھنے لگے سب نے، وہ برقع صحیح نہیں ہے۔ یعنی سادہ سیدھا برقع چاہیے، وہ تو رہا ہے بازو کو ڈیزائنر کی برقع، ابھی نکالنے والوں نے بھی اس طرح نکالے کہ انہیں دیکھنا سمجھا نہیں کیسا برقع پہنیا، یہ کہاں سے لیا، یہ سوچ ہے کہ برقع اچھا ہونا۔
تو میرے ماں بہنوں یہ ذرا ہمارے غلطیاں ہیں، ہمارے معاشرے غلطیاں ہیں، اب یہ سدھرنے کا ہے ہم نا۔ اب یہ بات ذرا کڑوی لگتی ہے میرے ماں بہنوں، ذرا آپ کو تم کو ہم نا، کہ اس پر اپنے کو سدھرنے کا ہے۔ اگر زندگی اچھی بنانی کا چاہیے میرے ماں بہنوں تو یہ ذرا باتوں پر عمل کرنا پڑے۔ یہ ہے دل کی اصلاح۔ دل بنا تو یہ سب آتا ہے پھر بننے کے لیے، دھیان میں آتا ہے پھر۔ تو اب دل بنانے کا ہم فکر نہیں کرتے ہیں، اس لیے اپن پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہ سوچ رہنا چاہیے کہ میرا لین دین اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، میرے بہو کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہو، یہ سوچنے ہونا۔ بہو نے سوچنے ہونا میرا رویہ میرے ساس کے ساتھ اچھا ہو، میرے بھائی کے ساتھ میں اچھا ہو، میرے بہنوں کے ساتھ میں اچھا ہو، میرے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا ہو، میری اچھی سوچ رہنے ہونا۔ اچھی سوچ نہیں ہے اس لیے اپن پریشان ہیں۔ اچھی سوچ رہیں گے تو کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اور یہ سوچ کیا ہے؟ تخمینہ ہے۔ انہیں ایسا کریا چنگی، انہیں ایسا لایا چنگی، کیا انہیں اپنے گھر کو گئی کو تو وہاں اپنے ماں باپ کے گھر کو گئی کو تو وہاں انہیں کیا تو لے کو آتے ہیں، وہاں سی کیا تو لیمبو لے کو آتی ہے، اور کیا تو بندوبست کر کو آتی ہے، یہ سوچ۔ اب ایسی سوچ رہیں گے تو تمہیں جیسا سوچتے ہیں نا ویسا ہوتا ہے۔ اور اکابرین لکھتے ہیں سائنس میں بھی ہے کہ جیسا سوچتا ہے ویسا آدمی کو ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے، ایک عورت نے سوچا کہ مجھے کچھ بیماری نہیں ہے تو اسے کچھ بیماری نہیں ہوگی، سمجھا نہیں؟ اور یہ زیادہ تر تعلق دماغ سے ہے۔ دماغ میں ایسے سوچ سمجھتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں تو بعض مرتبہ یہ سوچ بہت خطرناک چیز ہو جاتی ہے، گندی سوچ، بدلہ لینے کا سوچ۔ جب دماغ پر چڑھ جاتا ہے تو ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر دیکھ کے بعد میں کہتے بھی انہیں کیا نہیں سوچتے بیٹھتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ پھر سوچتے تو سوچ کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اب اس کے لیے انہیں کیا کرتے ہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں انہیں، ہے کہ نہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں۔ تو ابھی سوئے، تمہاری نیند بیند ہوئی اور صبح کو اٹھ کر اور دیکھے تو تو بھی سامنے اور تو سوچ بدلنے ہونا نا، تو سوچ بدلیں گے۔ تو اکابرین لکھتے ہیں دیکھو فکر کی یعنی گندگی کی سوچ، گندی سوچ کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ تو اکابرین ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، چاروں سلسلے کے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ فکر کی سوچ کو، فکر کی یعنی گندی سوچ کی فکر کو ذکر کے ورد سے دور کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ ذکر کے ورد سے، یعنی اللہ کے ذکر کثرت سے کرتے رہیں گے تو یہ جو گندی سوچ ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکالنے کا طریقہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیے۔ لا الہ الا اللہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، یا اگر تمام دعائیں مسنون دعا کی کتاب ہے تو آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ حزب الاعظم ہے، سمجھا نہیں، اس کو پڑھتے رہیے۔ اسی طرح وہ جو ہے منزل ہے، اس کو پڑھتے رہیے۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے اتنا ہماری سوچ اچھی بنتی جائے گی۔ تو میرے ماں بہنوں یہ علاجات ہیں، بہت سارے چیزیں ایسے ہیں، تو میں پورا تم کو 1 گھنٹے کے اندر پورا معمول نہیں بتا سکتا۔ بس یہاں تو ابھی گھنٹہ بھی ہو گیا ہمارا، اس نسبت پر مجھے تمہیں یہاں ہر مہینے کو جو جمع ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کو جنت بنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اپنے اندر رویے کو بدلنے ہونا، میرے غصے کو چھوڑنے ہونا، ضدی مزاج کو چھوڑنے ہونا، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے رہنے ہونا، اور جو ہے میرے ہاتھ سے میری نافرمانی، کسی چیز کی نافرمانی نہیں ہونے ہونا، میرے شوہر کی فرما برداری ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہو، یہ ذکر اللہ کا اہتمام ہو، نماز کی 5 وقت کی پابندی میرے ذات سے ہو، وضو صحیح ہو، نماز کی اس کی جو شرائط ہیں، قانون ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں، اس کے مطابق میری نماز ہونی چاہیے۔ میرے معاملات، لین دین، کاروبار، گھر کے اندر فروخت، جو ہے رہن سہن میرا سب قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ مطابق اگر ہوتا رہے گا تو جس کے جو حق ہیں، شوہر کا کیا حق ہے، نند بھاوج کا کیا حق ہے، دیورانی کا کیا حق ہے، ساس بہو کا کیا حقوق ہے، ایک دوسرے دونوں جنے کے حقوق کو بتایا شریعت نے، ان کو یاد کر کے پڑھ کر کے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کرو۔ اس چیز سے جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ تو میرے ماں بہنوں پہلے بتایا دل کی اصلاح کے لیے نسبت پر تم اور میں یہاں آتے ہیں۔ اگر دل بن گیا تو سارا جسم بن جاتا ہے اور ہماری اعمال اچھے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
احکام پر چلائے، سنت پر چلائے، سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، بیکار ہیں، گندی سوچ میں مبتلا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے سوچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو صحیح معنی میں تیرے نیک بندیاں بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے ظاہری باطنی اصلاح فرما۔ اے اللہ، قلوب کی گندگی کو دور فرما۔ اے اللہ، بری سوچ سے، گندی سوچ سے، بدلہ لینے کے جذبے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ چغل خوری سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، چغلہ لگانے سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ حسد، کینہ، کپٹ، بغض اور عناد، اے اللہ دشمنی کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ نفس و شیطان کے فتنے سے اللہ ہم سب کی تو پوری حفاظت فرما۔ نفسانی خواہشات سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ بری سوچ سے، بری سوچ سے، بدلہ لینے کے جذبے سے اے اللہ ہم سب کی تو پوری حفاظت فرما۔ حرص اور لالچ سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ بد نگاہی، بد نظری، برے خیالات، گندے خیالات، بری سوچ، گندی سوچ سے اللہ ہم سب کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، صحیح معنی میں احکام پر چلا، سنت پر چلا، سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ شریف پردے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شریف برقعے کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اس کو سیکھ کر، سمجھ کر، اے اللہ سمجھ کر پڑھ کر کے اے اللہ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرما، آنے جانے والوں کو قبول فرما۔ یہاں جتنے ماں بہنیں مستورات آتی ہیں اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما۔ ہم سب کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرما۔ اللہ، قلب و دماغ کی گندگی کو دور فرما کر تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ موت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ ہماری موت اچھی آ جائے ایسی حالت ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اچھی موت کی آنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری نماز اچھی ہو، میرے روزہ اچھا ہو، میری قرآن پاک کی تلاوت اچھی ہو، یہ سوچ ہمارے اندر صحیح سوچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے بچانے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ، تیری نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، قلوب کی گندگی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد میں پوری کامیابی عطا فرما۔ جو لوگ اس میں جس طریقے سے اپنا جان مال وقت لگاتے ہیں اللہ ان سب کو بے انتہا قبول فرما، ان سب کی اعلیٰ اولاد کو قبول فرما، ان سب کے ظاہر اللہ ان سب کے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔